الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن بك ونتوكل عليه ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك وإياك نعبد ولك نصلي. اللهم احفظنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. آج کے درس میں ہم سلمان فارسی کے واقعے کے بعد اب ایک ایسا واقعہ آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے جو اپنی نوعیت کا بڑا ہی انوکھا واقعہ ہے. ہم ڈسکس کریں گے the first borns from the Muhajirins in Medina, and the first born from the Ansar in Medina, and the first born in Habsha from the Muhajirin. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نجاشی کے بیٹے کی پیدائش کا بھی ذکر کریں گے. تو یہ 4 بچوں کا انشاءاللہ اس میں ذکر ہوگا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے تو ایک عرصے تک بیماریوں کی وجہ سے یا جو بھی وجوہات تھیں اس کی بنا پر مہاجرین کے ہاں کوئی اولاد پیدا نہیں ہوتی، نر اولاد یعنی میل، اور اگر ہوتا تو اس کا انتقال ہو جاتا. تو بخاری میں آتا ہے کہ بی بی اسما رضی اللہ تعالی عنہا جو بنت ابی بکر ہیں وہ مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئیں، اور اس وقت وہ پریگننٹ تھیں، ان کو بچہ ہونے والا تھا، اسی لیے وہ مقام قبا میں ہی ٹھہر گئیں، اور وہیں پر ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا جس کا نام تھا عبداللہ ابن زبیر، اور وہ سروائیو کر گیا. اور جب بچہ پیدا ہو گیا تو بی بی اسما رضی اللہ تعالی عنہا ان کو اپنے گود میں لیے اللہ کے رسول کے حضور میں حاضر ہوئیں، اور آپ نے کھجور منگوایا اور اس کو چبایا، اور اس کو چبا کر اس کا جو عرق آپ کے منہ مبارک میں تھا اس کو آپ نے عبداللہ ابن زبیر کے منہ میں چٹھا دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن، وہ پہلی غذا تھی جو عبداللہ ابن زبیر کے منہ میں گئی، اور اس عمل کو تحنیک کہتے ہیں. اور تحنیک کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ ابن زبیر کے لیے دعا فرمائی، اور یہ وہ پہلا بچہ ہے جو اسلام آنے کے بعد مہاجروں میں پیدا ہوا. اچھا، یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے یا اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول تو مدینے میں تھے اور بی بی اسما قبا میں تھی، تو کیا وہ قبا سے بچہ لے کر مدینے آئیں؟ تو اس کا بھی علماء نے جواب لکھا ہے کہ نہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبا میں تھے جب وہ بچہ لے کر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئیں، کیونکہ ڈلیوری کے فوراً بعد تھوڑے ہی دنوں میں یا ایک آدھ روز میں اتنا دور ٹریول کرنا عورت کے لیے ٹھیک نہیں تھا. یہ تو اس زمانے کے لوگوں کو بھی پتا تھا، تو اسی لیے اس وقت اللہ کے رسول قبا میں تھے جب آپ کے سامنے وہ بچہ پیش کیا گیا جس کا نام عبداللہ تھا، اور وہ زبیر بن عوام کا بیٹا تھا اور بی بی اسما کا بیٹا تھا. اور یہ وہ جلیل القدر صحابی ہے جس نے دین کی بہت خدمت کی اور ایک بہت بڑا نام ہے تاریخ میں. اور جب یہ بچہ پیدا ہوا تو وہ لوگ جو افواہ پھیلا رہے تھے کہ دیکھو ہم نے ان پر جادو کر دیا ہے، اب مہاجرین کے ہاں کوئی نر اولاد پیدا نہیں ہوگی، تو اللہ نے ان کا یہ شبہ اور یہ افواہ بھی دفع کر دی. اور یہاں پر علماء ایک بڑی پیاری بات جمع کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس بات کا صحرا بھی ابو بکر کے گھر کو جاتا ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. نواسا ابو بکر کا، بیٹی ابو بکر کی، تو اس جگہ بھی اللہ نے ابو بکر کا نام جو ہے وہ اونچا کیا. تو جب ابو بکر کے گھر والے آئے ہجرت کر کے تو ابو بکر نے ان کو سخت کے مقام پر ٹھہرایا، کیونکہ ابھی تو کوئی پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ مدینے میں نہیں ہوئی تھی مہاجرین کی، تو ٹیمپررلی ان کو سخت کے مقام پہ ٹھہرایا.
اور یہ عبداللہ ابن زبیر کو ہی کمال جاتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کو کہتے ہیں شرف جاتا ہے کہ جب وہ 7 یا 8 سال کی عمر کے تھے تو ان کے والد ان کو ایک دن لے گئے اللہ کے رسول کی خدمت میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کروائی اتنے کم عمر بچے کو۔ تو یہ اعزاز بھی ان کو حاصل ہے کہ اتنی کم عمری میں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ اور اسی طرح ہجرت کے بعد انصاریوں میں جو پہلا بچہ پیدا ہوا وہ مسلمہ ابن مخلد تھا، اور ایک قول کے مطابق وہ بچہ نعمان ابن بشیر تھا۔ ہو سکتا ہے دونوں ایک ہی زمانے میں پیدا ہوئے ہوں، تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گیا ہو تو کسی کے پاس مسلمہ ابن مخلد کی روایت پہنچی ہو اور کسی کے بعد نعمان ابن بشیر کی روایت پہنچی ہو، تو اس میں کوئی جھگڑے والی بات نہیں ہے۔ اور جس طرح مدینہ منورہ جو مہاجرین ہجرت کر کے آئے تھے ان میں پہلا بچہ عبداللہ ابن زبیر ہیں، اور اسی طرح جو مہاجرین حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے تو وہاں پر جو سب سے پہلا بچہ پیدا ہوا وہ حضرت جعفر بن ابی طالب کا ہوا۔ یہ حضرت علی کے جو بڑے بھائی ہیں حضرت جعفر، ان کے ہاں ہوا، اور انہوں نے بھی اپنا بچے کا نام عبداللہ رکھا، اور اس بچے کو عبداللہ جواد کہا جاتا ہے۔ اچھا، کمال کی بات تو دیکھیں، حسن اتفاق ہے کہ جس روز عبداللہ پیدا ہوئے اس دن نجاشی کے اپنے گھر میں بھی ایک بچہ پیدا ہوا، تو نجاشی نے اپنا بندہ حضرت جعفر کے پاس بھیجا اور کہا کہ تم نے اپنے بچے کا کیا نام رکھا ہے؟ تو حضرت جعفر نے کہا کہ میں نے اس کا نام عبداللہ رکھا ہے۔ تو نجاشی نے کہا میں بھی اپنے بچے کا یہی نام رکھوں گا، تو اس نے بھی اپنے بچے کا نام عبداللہ رکھا۔ اچھا، حضرت عبداللہ ابن جعفر کی جو والدہ ہیں، یعنی حضرت جعفر کی جو بیوی ہیں اسماء بنت عمیس، انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ ساتھ اس شہزادے یعنی عبداللہ بن نجاشی کو بھی دودھ پلایا، تو اس لحاظ سے وہ ان کا رضائی بیٹا ہو گیا۔ اس لیے جب وہ مدینہ بھی آ گئیں تو وہ وہاں سے ان کو خط لکھا کرتا تھا، کیونکہ ماں ہے نا، تو خط و کتابت کا سلسلہ مدینے سے بھی جاری رہتا۔ اچھا، اس ضمن میں میں آپ سے ایک اور واقعہ عرض کرتا چلوں جو بی بی اسماء کا ہے، کہ بی بی اسماء کی جو والدہ ہیں وہ ان کے لیے تحفہ لے کر آئیں، اور وہ اس وقت مشرکہ تھیں۔ اچھا، بی بی اسماء اور بی بی عائشہ کی مائیں الگ الگ ہیں، باپ ایک ہے، تو حضرت ابوبکر کی دونوں بیٹیاں ہیں لیکن مائیں الگ الگ ہیں۔ تو بی بی اسماء کی جو والدہ ہیں وہ ابھی تک مشرکہ تھیں، وہ اسلام میں نہیں آئی تھیں، تو وہ آپ کے پاس ایک تحفہ لے کر آئیں، اور بی بی اسماء نے وہ تحفہ ان سے نہ لیا بلکہ واپس کر دیا، کیونکہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ کیا اسلام لانے کے بعد کسی مشرکہ سے یا کسی مشرک سے تحفہ لے سکتے ہیں کہ نہیں۔ تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ میری ماں نے مجھے تحفہ دیا ہے، کیا میں اس کو قبول کر سکتی ہوں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، اسماء، تم نہ صرف ان کا تحفہ قبول کر سکتی ہو بلکہ وہ تمہاری ماں ہے، وہ تمہارے پاس ٹھہر سکتی ہے، اس کی خدمت کرنا تو تم پر فرض ہے۔ وہ مشرکہ ہے تو کیا ہوا؟ تو اسلام نے یہ تعلیم بھی دی کہ ماں باپ کسی دین پر بھی ہوں، لیکن جہاں تک ان کی تعظیم، ان کا احترام کرنے کی بات ہے تو تم نے ان کی تعظیم بھی کرنی ہے، ان کا احترام بھی کرنا ہے، اور ان کے تحفے بھی قبول کر سکتے ہو، ان کے ساتھ شفقت سے بھی پیش آنا ہے۔ ہاں، اگر وہ تمہیں کوئی ایسا حکم دیں جو قرآن اور سنت کے خلاف ہو تو پھر وہ حکم نہ ماننا، لیکن اس کے علاوہ وہ تمام فرائض جو ہیں وہ تم نے پورے کرنے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابوبکر کو ان کی بیوی نے وہاں سے لکھا کہ تم جو ہے وہ ہمارا خرچ بھیجو۔ تو اب چونکہ حضرت ابوبکر اس بات سے واقف نہیں تھے کہ اگر بیوی مشرکہ ہو اور اولاد بھی جیسے عبد الرحمن جو ان کے بیٹے تھے اس بیوی سے وہ بھی مشرک ہو تو ایسے فیملی کا خرچ اٹھانا چاہیے کہ نہیں، کیونکہ اب آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ابھی دینی احکامات آنے شروع ہوئے تھے، اور ابھی یہ بہت سارے احکامات تو آئے بھی نہیں تھے، اور ایون یہ حکم بھی نہیں آیا تھا کہ کیا ایک مشرک عورت ایک مسلم مرد کی بیوی ہو سکتی ہے کہ نہیں۔ یہ تمام احکامات مدینے میں آئے، تو یہ شروع کی بات ہے، اس لیے باتیں اپنے ذہن میں رکھیں بجائے اس کے کہ آپ کوئی کسی کنسنسس پہ پہنچے۔ تو حضرت ابوبکر نے ان کے نفقہ اور نان اور اخراجات دینے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ اللہ نے پھر آیت اتار دی کہ نہیں، اجازت ہے تم کو، وہ تمہاری بیوی ہے، وہ تمہاری اولاد ہے، تم کو اجازت ہے کہ تم ان کی سرپرستی کر سکتے ہو۔ تو وہ چونکہ واقف نہیں تھے اس بات سے اس لیے رک گئے، لیکن جیسی ہی حکم آیا انہوں نے پھر اپنی ذمہ داریاں بخوبی نبھائی۔ تو انشاءاللہ پھر اگلے درس میں ہم
ان واقعات کی طرف آئیں گے کہ اذان کا حکم جو مدینہ منورہ میں ہوا اور وہ کن کن مراحل سے گزرا، اور اذان اور اقامت میں کیا فرق ہے، اور کتنی رولنگز ہیں، اور کون سے مسلک کس رولنگ کو فالو کرتے ہیں، اور اس کے پیچھے کیا ریزننگ ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلوا علیہ وسلم تسلیما۔